بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے دوسرے باب تیمم کے بیان کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کے لیے اور جمعے کے لیے تیمم کرنا کیسا ہے۔ دوسرا باب تیمم کا بیان، سبق نمبر 7 ہے جمعہ پڑھنے کے لیے تیمم کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، اسے پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر نماز جنازہ آپ کا فوت ہونے کا خدشہ ہو تو پھر آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر عید کی نماز جانے کا خدشہ ہے تو پھر بھی آپ تیمم کر کے عید پڑھ لیں۔ لیکن یہ والا حکم جمعے کے لیے نہیں ہے کہ جمعہ نکلنے کا خوف ہے، اگر وضو کیا تو جمعہ نکل جائے گا تو آپ وضو کو چھوڑ کے تیمم کر کے جمعہ پڑھ لیں، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ یہ اسی طریقے سے جو وقتی فرض نماز ہے وہ نکلنے کا خوف ہے، اگر وضو کریں گے تو پھر آپ وضو کو چھوڑ کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ تو یہ فرق ہے۔ فرق اصل میں بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بھی فرض ہے اور جو وقتی 5 نمازیں ہیں انسان کے لیے وہ بھی فرض ہیں۔ تو فرض عمل کے لیے جب کہ پانی پر قدرت بھی ہے، البتہ وقتی طور پہ نہیں مل رہا تو تیمم کر کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ نماز جنازہ ہے یا اسی طریقے سے عید ہے، وہ اس طریقے سے فرض نہیں ہے جیسے یہ فرض ہیں، اس لیے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی صرف اور صرف یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری ایک ترتیب چل رہی ہے، ہم صرف عبارت حل کرتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، زیادہ تفصیل میں اور دیگر اقوال اور دیگر مذاہب کی طرف نہیں جاتے، اس لیے ہم دیگر ائمہ کے اقوال کی طرف نہیں گئے ہیں۔ تو اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ الْجُمُعَةُ تَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ إِنْ ذَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِيَ إِنْ تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فَائِدَتَهُ۔ عبارت ہوگی، اب اس کے بعد آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر اس کو خوف ہو، جو شخص جمعہ میں حاضر ہو، اگر وہ مشغول ہوا طہارت یعنی وضو میں، فوت ہو جائے گا اس سے جمعہ تو وہ وضو کرے گا، اگر جمعہ پا لے تو جمعہ پڑھ لے گا، وگرنہ پھر ظہر کے 4 رکعت پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر وقت تنگ ہو، اس کو یہ خوف ہو اگر اس نے وضو کیا تو وقت فوت ہو جائے گا تو پھر بھی وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو کرے گا اور ادا کرے گا اپنی فوت شدہ نماز کو۔ تو مسئلہ وہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تشریح میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بتایا وَإِنْ خَافَ، اگر خوف ہو، من، یہ جو من ہے نا، یہ من خافہ کا فاعل ہے، اس میں آپ نے ضمیر نکال لیں۔ جس شخص کو خوف ہو جو کہ جمعہ میں حاضر ہو، البتہ شاہدہ میں آپ ضمیر نکال لیں، ہوا ضمیر جو کہ لوٹے گی من کی طرف۔ جو شخص جمعہ میں حاضر ہو اس کو خوف ہو، کیا خوف ہو؟ یہ خوف آگے یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اس کو یہ خوف ہو اگر وہ طہارت میں مشغول ہوا تو اس سے جمعہ فوت ہو جائے گا۔ طہارت سے مراد کیا یہاں پہ وضو ہے کہ اگر اس نے وضو کیا تو اس کا جمعہ نکل جائے گا، اس کو یہ خوف ہے تو پھر بھی وہ وضو ہی کرے گا، جمعہ مل جائے تو پڑھ لے گا، جمعہ نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعتیں تو ہیں ہی ہیں، پھر وہ ظہر کی 4 رکعتیں ادا کر لے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں۔ ان اشتغل میں بھی ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے من کی طرف، اور یہاں پر جو ہے نا اس میں دیکھیں ان تفوتہ الجمعہ، یہ جو تفوتہ اس کا فاعل یہ جمعہ ہے کہ اس سے جمعہ فوت ہو جائے گا، فوت ہونے والا جمعہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو جائے گا یا بندہ مس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر البتہ لوٹے گی من کی طرف، اس شخص سے جمعہ فوت ہو جائے گا، اس کو یہ خوف ہو تو پھر کیا ہے؟ تو یہ فرمایا توضع، مطلب اس خوف کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، خوف ہوتا ہے تو ہوتا رہے، آپ نے وضو ہی کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ دیکھیں جمعہ ملتا ہے تو پڑھ لیں، نہیں ملتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کا قائم مقام بدل ظہر کی نماز موجود ہے، آپ ظہر کی 4 رکعتیں ادا کر لیں گے۔ توضع، وہ وضو کرے گا، یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹے گی۔ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ، اگر اس کو جمعہ مل جائے، ادراک کر لے وہ جمعے کو پا لے، یہاں پر بھی ہوا ضمیر، صلاحا، تو وہ پڑھے گا اس کو۔ کون پڑھے گا؟ کس کو پڑھے گا؟ صلاح، وہ شخص پڑھے گا ہا اس کو، کس کو؟ جمعہ کو۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ جمعہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر اس کو جمعہ مل جاتا ہے تو پھر وہ جمعہ پڑھ لے گا، وَإِلَّا، وگرنہ اگر اس کو نہیں ملتا صلی الظہر اربعا، پھر وہ ظہر کی 4 رکعتیں ادا کر لے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ وَكَذَلِكَ، تو یہاں سے پھر آگے یہاں سے یہاں تک دوسرا مسئلہ ہے، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ جو وقتی 5 نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہاں پر بھی وہ ٹائم بالکل آخر تک پہنچ گیا ہے اور پانی نہیں مل رہا تھا، اس نے آخر تک اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا،
یہاں پر دیکھیں کہ پانی کے ساتھ ہی اس نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. اگر اس کو نماز ضائع ہونے کا خوف ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تیمم کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتا. مطلب پانی موجود ہے لیکن وقت بہت کم ہے کہ پانی کے ساتھ اگر وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو نماز نکل جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی تیمم کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ فرمایا وکذالک، اسی طرح ان ذاک الوقت، اگر وقت تنگ ہو جائے، ذاکا کا فعل یہ وقت ہے، فخاشیہ اس کو یہ خوف ہو، کس کو خوف ہو؟ اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے جو من کی طرف لوٹے گی. اس شخص کو یہ خوف ہو ان توضا، اگر اس نے وضو کیا، فاتہ الوقت، تو وقت فوت ہو جائے گا، مطلب نماز کا وقت نکل جائے گا. دیکھیں اس مسئلے میں اور پچھلے مسئلے میں تھوڑا سا فرق تھا. فرق کیا تھا؟ پچھلے مسئلے میں یہ تھا کہ پانی نہیں مل رہا تھا، پھر وہ آخر تک اس کو روکے، پانی مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نماز ادا ہو جائے گی. اس مسئلے میں کیا ہے کہ پانی موجود ہے لیکن پانی کی موجودگی کے باوجود اگر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز نکلنے کا خوف ہے، اس صورت میں اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ اسے وقت فوت ہو جائے گا، لم یتیمم، تو اس صورت میں وہ تیمم نہیں کرے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بتایا تھا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ ولیکنہ یتوضا، وضو کرے گا، ویصلی فائتتہ، اور پھر جو اس کی نماز فوت ہو گئی ہے پھر اس کی وہ قضا لوٹا لے گا.